آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور کم ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے۔ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے۔ ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے۔ ہم ریاست کے معاملات کو اتنا لمبا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فل کورٹ ستمبر میں ہی بن سکے گی، کیا تب تک سب کام روک دیں؟ چیف جسٹس کے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں ریمارکس۔ 5 ججز نے جب وزیر اعظم کو گھر بھیجا تو آپ سب نے مٹھائیاں بانٹی۔ 2 ماہ پہلے عدالت نے ایک فیصلہ دیا جو سب پر ماننا لازم ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا فیصلہ غلط ہو، لیکن اب تک فیصلے پر نظر ثانی نہیں ہوئی۔ آئینی اور عوامی مفاد کے مقدمات کو لٹکانا نہیں چاہیے۔ ہر شہری کی طرح معیشت کی صورتحال سے ہم بھی پریشان ہیں۔ کیا معیشت کا یہ حال عدالت کی وجہ سے ہے یا عدم استحکام کی وجہ سے؟ چودھری شجاعت حسین کے وکیل نے کہا، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے یا پرویز الہی، اس سے آسمان نہیں گرے گا۔ یہ تاثر گیا کہ اہم سیاسی معاملات کا فیصلہ چند ججز کرتے ہیں، تو پھر کوئی شک نہیں آسمان گر جائے گا۔ حکمران اتحاد کی فوری فل بینچ بنانے کی استدعا مسترد۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس موجودہ 3 رکنی بینچ ہی سنے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عدالت کو فل کورٹ بنانے کے لیے آئینی نکات درکار ہیں۔ فل کورٹ اس وقت بنایا جاتا ہے جب معاملہ پیچیدہ ہو، معاملہ حد سے تجاوز ہوا تو فل کورٹ بنا دیں گے۔ آپ کے ساتھی نے کہا تھا، پارٹی سربراہ عامر بن کر لوگوں کا کیریئر تباہ کر دیتا ہے۔ 18ویں ترمیم میں پارلیمانی پارٹی کو بااختیار بنا کر احسن قدم اٹھایا گیا۔ ہم نے جمہوریت، پارلیمان اور اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ سچ بولنے پر کوئی کیا کہے گا۔ ہم ضمیر اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، میرٹ پر دلائل سن کر فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ بنانی ہے یا نہیں۔ آپ شاید مرضی کے لوگ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر فل کورٹ بنا دیں تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیتے ہوئے کہا، مرضی کے ججز کی بات کوئی نہیں کر رہا، فل کورٹ سے عدالت کی تاخیر میں اضافہ ہوگا۔ کسی نے انحراف کیا ہے تو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ خدارہ اس کیس میں جلدی نہ کریں۔ عدالت کے گزشتہ حکم نامے میں تضاد ہے۔ جلد بازی میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نظر ثانی دائر کرنا ہمارا آئینی حق ہے جو استعمال کریں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر کے دلائل۔ کہا، چودھری شجاعت پاکستان کے بڑے سیاستدان اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے، اب سیاستدان اکٹھے ہو گئے تو آپ بھی فل کورٹ میں اکٹھے ہو جائیں۔ سپریم کورٹ کو وہ تمام خط پیش کریں گے جو اراکین کو لکھے گئے۔ چودھری شجاعت حسین کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین کے دلائل۔ کہا، فریق بننے کی درخواست چودھری شجاعت اور اوقاف لیگ کی بطور پارٹی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، آپ کیس کے حقائق پر جا رہے ہیں، عدالت نے قانونی نقطے کا تعین کرنا ہے۔ عدالت نے صرف سمجھنے کے لیے سوال پوچھا تھا۔ خط کب لکھے گئے، کب ملے، اسپیکر نے فیصلہ خط ملنے کے وقت پر نہیں بلکہ عدالتی حکم کی روشنی میں دیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، پارلیمانی پارٹی میں پارٹی سربراہ کی آمریت نہیں ہونی چاہیے، پارلیمانی پارٹی کی مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ وکیل اوقاف لیگ نے کہا، کسی جماعت کا ایک سینیٹر ہو تو وہ کس پارلیمانی پارٹی سے ہدایات لے گا؟ پیپلز پارٹی اور چودھری شجاعت کی فریق بننے کی درخواستیں منظور۔ فل کورٹ بینچ نہ بنا تو اتحادی جماعتیں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گی۔ حمزہ شہباز بھی کیس میں فریق نہیں بنیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی دھمکی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، موجودہ صورتحال کا حل صرف فل کورٹ بینچ کی تشکیل میں ہے۔ کچھ ججز ان بینچز کا حصہ رہے جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی۔ فل کورٹ کے فیصلے سے سارے تنازعات ختم ہو جائیں گے، عدالت کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، فل کورٹ نے 2015 میں کہا، یہ پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس نے دباؤ مسترد کر دیا، اگر مقدمہ لائیو ہوتا تو ساری دنیا دیکھتی۔ جج صاحباب نے انتہائی بدتمیزی اور بد تہذیبی کو برداشت کیا۔ مریم نواز اینڈ کمپنی کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پنجاب میں 3 ماہ سے کوئی حکومت نہیں، ہم ضمنی الیکشن جیتے، حمزہ شہباز کو اسی دن استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ ڈالر کی قیمت دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہے، نئے انتخابات کی طرف جانا ہوگا۔ شہباز گل نے کہا، معزز ججز نے فیصلہ کرنا ہے، دھمکیوں میں آنا ہے یا عوام کو انصاف دینا ہے۔ پاکستان کا ماضی دیکھیں تو یہ مافیا عوام کے مینڈیٹ کا گلا گھونٹ دے گا۔ لگتا ہے عوام آج پھر انصاف کے بغیر لوٹی۔ میچ فکسنگ کی طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے۔ عدلیہ کی توہین عوام نہیں، متنازع فیصلے کرتے ہیں۔ فیصلہ ٹھیک کیا جائے تو تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عدالتی فیصلوں کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں۔
ایک غلط فیصلہ سارے مقدمے کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے فیصلہ کیا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی نیوز کانفرنس، کہا حمزہ شہباز کی جیت کے بعد تحریک انصاف والے سپریم کورٹ گئے، رات کو سپریم کورٹ رجسٹری کھلی، رجسٹرار گھر سے آیا، قاسم سوری کو عدالت نہیں بلایا، دوست مزاری کو بلا لیا، عمران نیازی کو کھلی چھٹی پہلے بھی دی تھی، آج بھی ہے۔ پارٹی اور پارٹی ہیڈ کو دیکھ کر آئین کی تشریح بدل جاتی ہے۔ میرے پاسپورٹ مانگنے پر بینچ بنتے اور ٹوٹتے ہیں۔ کیا سارے سومو تو صرف نون لیگ اور اتحادیوں کے لیے ہیں؟ ملک سنبھلنے میں نہیں آ رہا۔ معیشت جن حالات کا شکار ہے اس کے پیچھے 4 سال کی کارستانیاں ہیں اور اس میں عدلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 افراد اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں۔ کیا 3 افراد فیصلہ کریں گے کہ جمہوری الیکٹڈ یا سلیکٹڈ نظام چلے گا؟ نظر آ رہا ہے کہ کچھ قوتوں اور انفرادی شخصیات کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ عوام اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس، کہا عمران خان سارے اداروں کو ٹائیگر فورس بنا کر ملک پر راج کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے دباؤ میں آ کر آپ آئین تبدیل کریں۔ مولانا فضل الرحمان کے مریم نواز کی تائید، کہتے ہیں مریم نواز نے جو بھی کہا وہ اتحادی قائدین کی متفقہ رائے ہے۔ اس بینچ سے انصاف کی توقع نہیں، کیس فل کورٹ سنے، عدالت سے فیصلے کا حق نہیں چھین رہے، مگر عوامی نمائندوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ خود احتسابی کی ضرورت سب کو ہے۔ یہ بینچ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو درست کرے گا تو تضاد ہوگا۔ پارلیمانی پارٹی کے کسی رکن کو چودھری شجاعت کا خط نہیں ملا۔ مون اصلاحی قاف لیگ کے 9 ارکان کے ساتھ سپریم کورٹ میں پیش، کہتے ہیں چودھری شجاعت کا خط عین وقت پر ڈپٹی اسپیکر نے لہرایا۔ عدالت کو حقائق کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ سربراہ قاف لیگ کے خط کے بارے میں ان کی اپنی بھانجی لا علم تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، سرحدی اور اندرونی سلامتی کی صورتحال پر غور۔ آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی آپریشن میں کامیابیوں کو سراہا، بارشوں اور سیلابی صورتحال کے دوران فارمیشنز کے ریلیف آپریشن کی تعریف۔ کانفرنس کے شرکاء کا بحالی اور ریسکیو کے عمل میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کرنے کے عزم کا اعادہ۔ نان اسٹاپ بارش سے کراچی اربن فلڈنگ کی زد میں سڑکیں، گلیاں، بازار اور چوراہے سب دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ ملیر، کاٹھور اور گڈاب کی ندی نالوں میں طغیانی، متعدد کوٹوں کے راستے بند ہو گئے۔ سینکڑوں ایکڑ پر فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ملیر، سکھن، کھدو اور مول ندی میں طغیانی، قریبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سکھن ندی میں ایک موٹر سائیکل سوار ڈوب گیا۔ سب سے زیادہ بارش صدر میں 217، مسرور بیس میں 204، کماڑی میں 188 اور سرجانی میں 157 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ پاک فوج اور رینجرز بھی امدادی کاموں میں پیش۔ صوبائی وزراء کا شہر کا دورہ، عوام کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔